شے یہ باب ہے کہ پانی کو کوئی چیز پلید نہیں کر سکتی۔ پانی سے مراد وہ پانی ہے جو وضو اور غسل کے لیے استعمال ہوتا ہو، وہ پانی جو پینے کا ہو اس کے نجس ہونے پر اتفاق ہے کہ نامناسب چیز کے واقع ہونے سے وہ ناقابل استعمال ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف مسالک ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پانی کے 3 اوصاف ہیں: رنگ، بو اور ذائقہ، لون، ریح، طعم۔ ان میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہونا ضروری ہے۔ الماء لا يتنجس حتى يتغير احد اوصاف الثلاث۔ پانی پلید ہونے کے لیے 3 اوصاف میں سے ایک وصف بدلنا ضروری ہے۔ اگر اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک وصف تبدیل نہیں ہوا تو پانی پاک ہے، قابل استعمال ہے۔ اور ان کی دلیل حدیث بیر بضاع جسے امام ترمذی نے نقل کر لیا، اور آگے باب میں ہے کہ امام شافعی فرمایا کرتے تھے اور کہتے ہیں یہ احمد کا مذہب بھی ہے کہ پانی اگر 2 قلے ہیں اور پھر اس میں کوئی نجس واقع ہوا تو وہ پلید نہیں ہوگا، اور اگر 2 قلے سے کم پانی ہے تو وہ پلید ہو سکتا ہے۔ قلتن کی قلہ کہتے ہیں مٹکے کو، جو پانی کا برتن۔ کوئی بلی اندر شور کر رہی ہے، کبوتروں میں تو نہیں گھسی، دیکھنا چاہیے۔ حنفیہ کے نزدیک وقوع نجاست پانی میں مؤثر ہے، اور پانی سے مراد وہ پانی ہے جو حکم جاری میں نہ ہو۔ اگر پانی جاری ہے، جیسے عین معین او بئر غدیر او حوض غدیر او ماء جار، تو وہ پلید نہیں ہوگا جب تک کہ نجاست کے آثار نظر نہ آئے۔ اور نجاست کے آثار مختلف جگہ مختلف ہیں۔ کنویں میں اور حوض میں یہ ہے کہ پانی میں ساتھ آ رہا ہو، اور کبھی کہتے ہیں کہ حوض کے ایک کنارے پر وضو کرنے سے دوسرے کنارے کو حرکت ہوتی ہو، اور کبھی کہتے ہیں کہ کنویں سے جب بھی پانی نکالا جائے تو اس میں ایک مینگنی یا ایک لید کا ٹکڑا یا خون کا رنگ پایا جاتا ہے۔ تو گویا ہمارے نزدیک وقوع نجاست ماء میں مؤثر ہے، اور پانی پاک نہیں پلید ہو جائے گا۔
باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شيء، پانی کو کوئی چیز پلید نہیں کر سکتی. تو بھی قال حدثنا حناد والحسن بن علی الحلال وغیر واحد قالوا حدثنا ابو اسامہ عن الولید بن کثیر عن محمد بن کعب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن رافع بن خدیجہ بن سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ انا اتوضا من بیر بضاع، ہم بیر بضاع سے وضو کر سکتے ہیں. وہی بئر یلقى فیہا الحیض ولحوم الکلاب والنتن، اور یہ کنواں تھا جس میں حیض کے کپڑے، کتوں کے چمڑے، گوشت اور گندگیاں ڈالی جاتی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور، بے شک پانی پاک ہے. طہور وانزلنا من السماء ماء طہورا لا ينجسه شيء. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن وقد جود ابو اسامہ هذا الحدیث، ابو اسامہ نے اس کی اچھی ادائیگی کی. جائے بہتر یہی معنی ہے تجوید کا. لم یروى حدیث ابی سعید فی بیر بضاع احسن مما روى ابو اسامہ وقد روى هذا الحدیث من غیر وجہ ابی سعید رضی اللہ عنہ. یہ ایک اختلافی اور مارکے کا مسئلہ ہوا کہ کوئی کنواں تھا مدینہ منورہ میں اور اس کو بیر بضاع کہتے تھے، اور اس میں حیض کے کپڑے، کتوں کے دھڑے اور دیگر انجاس ڈالی جاتی تھی، اور اس میں سے لوگ پانی پیتے تھے، وضو کرتے تھے. اس کے 8 جوابات دیے گئے ہیں، اور یہ ڈگر کی جگہ ہے، کتاب المیاں میں. عابد سندھی نے جو میاں پر توالی لکھی ہے 400 صفحے اس پہ لکھے. نام سنے نا عابد سندھی کا، جس نے در مختار کی شرح لکھی ہے 65 جلدوں میں. جیسے ابن عابدین نے 4-5 جلدیں لکھی نا، ابن عابدین نے جب طوالع الانوار فی شرح در المختار مکہ میں دیکھی فبکا بکاء شدیدا وقال لو دریت ما صنفت رد المختار. مجھے پتا ہوتا ہے اتنے بڑے عالم نے شرح لکھی، مجھے کیا ضرورت ہے شامل لکھنے کی. اللہ تو انہوں نے ایک حصہ اس کا میں نے دیکھا ہے. ہمارے ایک دوست ہے دکتور عبدالقیوم سندھی، اس کے ہاں میں نے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ سعودیوں کو اخلاق دے، ایمان و غیرت دے، اس کو چپنے نہیں دے رہے. وہ کہتے اتنی بڑی کتاب حنفیہ کی آ جائے گی، پوری دنیا کو فتح کر لے. فوٹو اسٹیٹ بیچ رہے ہیں اس کا 10,000 ریال کا. لینا چاہیے انشاءاللہ. اللہ اکبر و کبیرہ. دنیا میں اس سے بڑی کتاب فقہ حنفی کی نہیں ہے. طوالع الانوار فی شرح در المختار لشیخ محمد عابد السندھی، غالباً 1237 یا آس پاس فوت ہوئے. شاہ عبدالعزیز اور اس کا ایک زمانہ ہے، لیکن یہ حرمین شریفین کا امام بھی رہا ہے، قاضی القضات بھی رہا ہے، سعودی عرب مصر کا سفیر بھی رہا ہے، یمن کا طبیب بھی رہا ہے. اب دنیا کے سارے کام کیے ہیں.
ہمارے دوست مخلص دکتور سعید بغداش جو شیخ ابو عوامہ کے داماد اور شاگرد ہیں، انہوں نے ایک جلد لکھی ہے ان پر 800 صفحے کی، الامام الحمام عابد السندھی۔ اصلاً رہنے والے سیوڑ کے، سندھ میں جگہ سیوڑ، 4 مرتبہ اپنے مشائخ اور خاندان سے ملنے آئے، قحط سالی کے زمانے میں ہندوستان سندھ چھوڑ کے گئے۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسند ہے نا، مسند امام اعظم، اس کی تنقیح کی ہے، تنقیح اور ترتیب۔ بہرحال بیر بزاع ایک جگہ ہے مدینہ منورہ میں، وہاں زمانے قدیم سے ایک کنواں تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا پانی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں حیض کے کپڑے، کتوں کے چمڑے، گوشت اور دیگر گندگیاں ڈلی ہے، اور پھر بھی اس کا پانی استعمال ہوا ہے۔ توبہ! تو ایک جواب صاحب ہدایہ نے دیا ہے، اور صاحب ہدایہ نے کہا ہے وَأَمَّا بِئْرُ بُزَاعَ فَكَانَ مَاؤُهُ جَارِيًا فِي الْبَسَاتِينِ، کہ بئر بزاع کا پانی تو باغات میں، اس سے باغات سیراب ہوتے تھے، وہ تو جاری پانی تھا۔ تو کہا کہ ہدایہ نے کہاں سے لیا ہے؟ شمس الانبیاء سرخسی کے مبسوط سے۔ اب مبسوط نے کہاں سے لیا ہے؟ طحاوی سے، اور طحاوی کے اندر یہ روایت محمد ابن اسحاق یا واقدی سے، ہر دونوں پر شدید حملہ ہے۔ اور ان کو امام مالک نے دجال کہا ہے، اور بخاری نے کذاب کہا ہے، اور میں حدیث نے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن طحاوی اس سے لے رہا ہے اور ہدایہ لے رہا ہے۔ یہ حنفیہ کا حال ہے، شافعی و مالکیہ کہتے ہیں، شور مچا دیا۔ تو کہا گیا ہے کہ امام واقدی بے شک حدیث میں مطعون ہے، لیکن تاریخ میں معتبر ہے، اور یہ مسئلہ تاریخ کا ہے۔ مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک جواب یہ دیا ہے کہ کلام راوی پر متفق علیہ نہیں ہے، کیونکہ ابن عبد البر اور ابن سید الناس یامری نے واقدی کے بارے میں کہا ہے کہ امیر المومنین فی الحدیث۔ کیا کہا ہے؟ کہ وہ سلطان ہے دنیا حدیث کا۔ مالک اس سے خفا ہو گئے تھے، پھر بخاری خفا ہو گئے۔ ہاں بھائی، یہ دو بڑے منیٹر ہیں، جب یہ خفا ہو جاتے ہیں تو اور دنیا کمزور ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ اور یہ جواب بھی دیا گیا کہ یہ تاریخ اخبار مدینہ کا واقعہ ہے، اور بے شک واقدی حدیث میں تو متکلم فی ہے،
لیکن تواریخ کے اندر معتبر ہے. ٹھیک ہے. مغازی واقدی 2 جلد مشہور ہے، تاریخ واقدی معتبر ہے. مولوی صاحبان بات غور سے سن رہے ہیں؟ اب سوال یہ کہ ایک آدمی حدیث میں جھوٹ بول رہا ہو تو تاریخ میں نہیں بولے گا؟ ہاں؟ لیکن یہ فیصلہ احناف کا نہیں ہے، یہ اور لوگوں سارے جہان کا ہے. اور اس سے پتہ چلا ہے کہ واقعی عمدن کذاب نہیں ہے، سہون ہے. اور بعض لوگوں کی اطلاع ایک علم میں ہوتی ہے، دوسرے میں نہیں ہوتی. یہ اعلاء السنن نام سنا؟ کہیں یہ نہیں کسی کو یہ بات ہے. 21 جلدوں میں ظفر احمد عثمانی کی لکھی ہوئی ہے. ظفر احمد شیخ الحدیث مولانا زکریا کا استاد تھا، سہارنپور میں بڑے زمانے تک پڑھایا ہے. اس نے 12ویں جلد اعلاء السنن میں مولانا حسین احمد مدنی کے خلاف باتیں کہی کہ وہ ہندوؤں کو مسجد میں لاتے تھے اور ممبر پر بٹھاتے تھے. سیاسی گٹھ جوڑ تھا، کبھی ہوا ہوگا. دخول الحنود و دخول الکافر فی المسجد مسئلۃ مختلفۃ. شاید حضرت شیخ الاسلام نے کبھی ضرورت محسوس کی ہوگی. ایک مثال دیتا ہوں کو، میں نے پہلے کہا کہ اس کی تبلیغ نہ کرنا. اور مولانا مدنی کے خلاف جو یہ حوالہ دیا ہے نا کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ مولانا مدنی گاندھی کو لے آئے، ممبر پہ بٹھایا، تو ایک حوالہ ہے طلوع اسلام کا. کس چیز کا؟ غلام احمد پرویز کا ماہنامہ ہے. غلام احمد پرویز جانتے ہو؟ پکا پختہ منکر حدیث، اول منکر حدیث ہندوستان میں. اور دوسرا حوالہ ترجمان اسلام مودودی کا. تو غلام احمد پرویز متفقون علیہ کافر اور مودودی متفقون علیہ ضال مضل. اور حوالہ کس کے خلاف ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے صدر نشین اور صدر مدرس کے خلاف. ویسے جو خدا شرمولما خزرا پر ظلما الگ سمجھ انسانانو کتابوں نے خود نقل کا دا کذابین اور کفارو کتابوں نے نقل کری. یہ مولانا مدنی کی زندہ کرامت تھی. جب اعلاء السنن پاکستان میں چپ رہی تھی تو مولانا لدھیانوی اور مفتی احمد الرحمان نے اس ادارے کو کہا کہ یہ جگہ ٹھیک کر دو، نکال دے اس کو. لیکن ایک اور مدرسے نے کہا کہ نہیں، رہنے دے اس کو. مجھے کسی نے کہا، میں نے کہا اللہ قیامت تک ان کو رسوا کرے گا کہ حضرت مدنی کے خلاف باتیں کرنے والے غلام احمد پرویز اور مودودی پہ اعتماد کرنے والے. ہر قاری عربی جاننے والا جب اس جگہ پہنچے گا تو یہی کہے گا کہ یہ حوالے کمزور ہیں. یہ بات سن لی. اب ایک بات اور سن لو. میں نے پہلے کہا اگر تم نے یہ گیٹ کے باہر بات کہی تو اچھا نہیں ہوگا. ظفر احمد صاحب عثمانی صاحب اعلاء السنن نام سنا ہے نا؟ پوری دنیا میں ان کی سوانح دیکھے، ان کے باپ کا کہیں پتہ نہیں ہے. یہ عجیب باتیں سنو. ہر جگہ امداد الاحکام شائع ہوئی ہے. رفیع صاحب نے بڑا مقدمہ لکھا ہے. ان کی والدہ بڑی اچھی تھی، ان کی والدہ باپ کہاں تھا، وہ کیا کر رہا تھا. اب اس نقطہ سن لو. وہ 60 سال کی عمر میں عیسائی ہوا ہے اور گورا قبرستان میں عیسائیوں نے تدفین کی. یہ تو قصہ ہے سارا. ظفر احمد عثمانی صاحب اعلاء السنن کا ابا جان وہ عیسائی موت مرا ہے اور گورا قبرستان میں دفن ہے. اس لیے یہ لوگ نام نہیں لے رہے. یہ بھی مولانا حسین احمد مدنی کی کرامت ہے کہ جو اس کے خلاف باتیں کرے ان کی زبان ہمیشہ کشتی جائے گی. یہ میں نے تمہیں اس لیے کہی تاکہ آپ بھی اپنی زندگی میں اپنے اکابر اور بزرگوں کے بارے میں محتاط رہیں. سمجھ بات آئی؟ باقی مولانا ظفر احمد ہمارے سلسلے میں کچھ نہیں ہے. ہمارے سلسلے میں وہ آ ہی نہیں رہے سلسلے.
یہ بھی وضاحت ہو جائے. ہمارا سلسلہ صرف دارالعلوم دیوبند کا ہے. تو اعلیٰ و سنن کی اس لیے وہ شان نہیں رہی جو ہونی چاہیے. کتاب بہت بڑی ہے، قابل احترام ہے اور ایک زبردست حنفی ذخیرہ ہے، مگر بعض باتیں اس میں ایسی آ گئی جو افسوسناک ہے. تو واقعی کا یہ کہ وہ تاریخ میں میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مولانا ظفر احمد نے طلوع اسلام اور ترجمان کے حوالے کیوں دیے؟ علم تاریخ میں ضعیف ہے. اگر ادھر کا پتہ ہوتا تو انہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ غلام احمد پرویز نے امام بخاری، ترمذی، مسلم کو مجوسی سازش لکھا ہے. تو جو بخاری کو مجوسی کہے اس کا حوالہ دینا جائز ہے. اور مولانا حسین احمد مدنی کے خلاف ظاہر ہے وہ تو ہر حدیث اور شیخ الحدیث کا دشمن ہے کہ یہ دیوبند میں بخاری پڑھاتے ہیں، تو ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے وہ. یہ تاریخ میں ضعف کی نشانی ہے. اور سینکڑوں مثالیں دے دوں دنگ رہ جاؤ گے. ایسے ایسے علماء کے حوالے دیے گئے جن کے درمیان میں 400 سال کی مسافت ہے. اتنی تاریخ دانی بھی نہیں ہے کہ پتہ تو کرے کہ ان کا زمانہ ایک بھی ہے یا نہیں. اور یہاں کراچی میں ایک مولوی تھا، اس نے ایک کتاب لکھی، پاکستان آرمی میں 400 جرنیل مرزائی ہیں. کتنے؟ کسی نے ان کو کہا پہلے پتہ تو کرو فوج میں جرنیل ہوتے کتنے ہیں، کہے سنو تیری تعداد بڑھ جائے. دیکھو سے خبر ہے کہیں کہنا ہاں سے چل ماری کئی رجمم بالغیب. پہلے کہتا ہو پتہ ہوگا کہ جرنیل آرمی میں ہوتے کل کتنے ہیں. جب پتہ چلایا تو 3 گنا زیادہ تعداد لکھی تھی. کم کرو، چپی ہوئی کتاب ہے. استغفر اللہ. تو واقعی کے بارے میں یہ کہ تاریخ کا امام ہے اور حدیث میں ضعیف ہے، یہ بات ہم نے نہیں کہی ہے، یہ ائمہ شافعی اور حنابلہ و مالکیہ کا قول ہے. اس میں ایک بھی حنفی نہیں ہے کہنے والا. لیکن چلو بلا ڈالو، یہ جنجال رہنے دو. وہ بھی دنیا کا کوئی علم کا دن تھا جب مولانا انور شاہ سے اس حدیث پر کلام کرنے بیٹھ گئے. اور جب یہ عبارت سامنے آئی کہ صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ وہ اما بیر بزا فکان ماؤہ جاریا فی البساتین، تو شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، ہدایہ نے نہ شمس الائمہ سے لیا ہے اور نہ شمس الائمہ نے طحاوی سے لیا ہے، اور یہ ہدایہ نے بخاری سے لیا ہے. کہاں سے لیا ہے؟ بخاری سے لیا. دیکھو شاہ صاحب، بخاری شریف میں 2 جگہ ہے، کتاب الجمعہ میں اور کتاب الاطعمہ میں. کتاب الجمعہ اور کتاب الاطعمہ میں ایک روایت آ رہی ہے، اور وہ روایت بھی عجیب و غریب ہے. وہ ابوبکر صدیق سے روایت ہے. وہ فرماتے کننا ننتظر الجمعہ، ہم جمعے کے انتظار میں ہوتے تھے. مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی عورت تھی اور وہ چقندر پکاتی تھی گوشت میں ملا کر، چقندر، اور اس کے چقندر اس کے باغ میں بیر بزا سے سیراب ہوتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ کننا ننتظر الجمعہ، ہم جمعے کے بڑے انتظار میں ہوتے تھے، کیونکہ ایک خاتون تھی بوڑھیا، اور وہ ہماری دعوت کرتی تھی اور جمعے کے بعد آ کر کے ہمیں لے جاتی تھی. اور ایک اور جگہ بھی روایت مل گئی بخاری میں کتاب الاستیزان میں، اور وہاں پر یہ ہے کہ کننا نسلم علیہا، ہم جا کے کہتے تھے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. کیوں؟ دعوت کی ہے، جو عورت دعوت کرے گی اس کو سلام تو کرنا پڑے گا. جب اس کے کھانا کھا سکتے تو سلام نہیں کر سکتے. ساری کی ساری بات شاہ صاحب نے تبدیل کی اور واقعی ماقیدی کو ایک طرف رکھ دیا. کہتے ہیں بخاری سے روایت مل گئی. بخاری سے جب مل گئی تو اب کیا پتہ چلا کہ واقعی کی روایت صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے نا، اور طحاوی نے صحیح نقل کیا ہے یا نہیں؟
کیونکہ اصل تو خود بخاری میں موجود ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ باقاعدہ عارف شدی میں صفحے بھی دیے. میں نے ایک دفعہ یہ صفحے نکالے، بالکل صحیح ہے. اللہ اکبر. یہ علمی بات پوری ہو گئی الحمدللہ کہ صاحب ہدایہ کی روایت کے بیر بضاع کا پانی جاری تھا اور اس سے باغات سیراب ہوتے تھے. بخاری شریف، جمعہ، استیزان اور اطعمہ، 3 جگہ روایت موجود ہے. اور صاف روایت ہے کہ اس بوڑھی عورت کا باغ جو تھا وہ بیر بضاع سے سیراب ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مولانا انور شاہ صاحب کو عجیب سیال نظر عطا فرمائی. کتنی دنیا گزری ہوگی حنفیہ کی، سب سر جھکا کے چلتے ہوں گے کہ ارے ہدایہ نے بڑی زیادتی کی، ہمیں کمزور کیا، اور تاوی نے بڑا ظلم کیا. حالانکہ وہ سب صحیح ہے. گلست سعدی و در چشم دشمناں خارا، وہ پھول کی طرح نرالے ہیں لیکن دشمن بے عقل ہے اور زیادتی کرتے ہیں وہ لوگ. اب اس طرف آ جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک طرف اس کنویں کے اندر گندگیاں ڈلتی تھی، حیض کے کپڑے اور کتوں کے گوشت اور چمڑے اور نتن گندگیاں ڈلتی تھی. دوسری طرف پانی نکلتا تھا اور لوگ پیتے تھے. ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس ٹینکی میں ایک کتا بھی ڈالا ہے، ایک عورت نے اپنی شلوار بھی ڈالی ہے، اور جو ہے نا دوسرے لوگوں نے اس کے اندر اپنے اور بھی سامان ڈالا ہے، تو آپ اس کا پانی پی لیں گے؟ 15ویں صدی کا جتڑ پڑتڑ. تو صحابہ کرام ایسا پانی پیتے تھے اور پیغمبر کی اجازت سے. خیر تو تھی. کچھ تو عقل سے بھی سوچنا چاہیے. ہاں نہیں تو وہ تو جواب ہے نا. ایک جواب یہ ہے کہ یہ گندگیاں ایک وقت میں ڈلی ہے اور استعمال دوسرے وقت میں. تو جب کنواں صاف ہو جائے اور اس سے نجاسات نکل جائے تو آخر دنیا میں کوئی دستور تو ہوگا کنواں پاک کرنے کا. جب لوگوں کو استعمال کرنے والوں کو اطمینان ہو جائے کہ کنواں پاک کر دیا گیا تو پھر وہ استعمال نہیں کریں گے اس کو. جہانگیرے میں ایک کتا کنویں میں گر گیا تھا اور زندہ نکلا. وہاں ایک خان تھا، انور خان دوست تھا ہمارا، بہت بڑا علامہ تھا. وہ وضو نہیں کرتا تھا وہاں سے، اور جو لوگ وہاں سے وضو کرتے تھے ان کے ساتھ صف میں کھڑا بھی نہیں ہوتا تھا، فاصلے میں کھڑا ہوتا تھا. لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ اس پانی سے وضو کیا ہوا امام کے پیچھے پڑتا تھا. یہ عجیب و غریب بات. استغفر اللہ. کتا زندہ نکلا تھا اور وہ پھر بھی کہتا تھا کہ یار تم یہاں کے پانی سے وضو کرتے ہو، حالانکہ اس میں کتا. پھر خود کہتے تھا کہ کتا تو زندہ نکلا ہے لیکن دل نہیں چاہتا. تو میں نے ان کو کہا کتا آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ گھر نہیں چھوڑتے. کتا آپ کے فصلوں میں گھومتا ہے تو فصلیں کسی کو دیتے نہیں. یہ مسجد ہے، بیت العوام ہے، اس لیے اس کے خلاف پراپیگنڈے کرتے ہیں. تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ گندگیاں زمانے جاہلیت میں ڈلی ہے. صحابہ کرام کے مدینہ منورہ آنے کے بعد کیا صحابہ اس کنویں کے اندر یہ تمام غلاظات ڈالتے تھے؟ یہ ناممکن ہے کہ جس کنویں کی ضرورت انسان کو ہو اور اس کنویں کے اندر کوئی اتنی گندگی ڈالے، جبکہ پیغمبر نے رکے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرنے کو منع کیا ہے. یہ زمانے جاہلیت میں ہوا ہوگا اور پھر وہ دور ختم ہو کے ضرورت کا دور آیا اور اس میں لوگ وہاں کا پانی مستقل استعمال کرنے لگے. علامہ سندھی نے کہا ہے کہ یہ من قبیل الاوہام ہے. کیا چیز ہے یہ؟ کہ اس میں
کتے ڈلے ہیں، گندگی ڈلی ہے اور دیگر خواتین کی گندگی ڈلی ہے، یہ پراپیگنڈا تھا سر، یہ خواہ کا پراپیگنڈا تھا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. تو پیغمبر نے اس لیے فرمایا کہ الماء طہور لا ينجسہ شیء، یہ تو پاک پانی ہے، کسی چیز نے اس کو پلید نہیں کیا ہے. جیسے آپ کو کوئی وہم پیدا کرے کہ یار آپ جو پانی پیتے ہیں نا ٹینکی کے ذریعے آتا ہے، اس پانی کے اندر وہاں فلٹر کے اندر بھینس مری ہوئی میں نے دیکھی ہے، اور پھر آپ کو کوئی کہے کہ یار آپ لوگوں کے جو اوپر ٹینکی ہے میں نے اس میں جھانکا تو چوہے کی دم نظر آ رہی تھی. باتیں تو ہر طرح بنائی جا سکتی ہے، لیکن قابل منتظم عبادات و طاعات کا قائل وہ ہمیشہ اوہام کا دفع کرتا ہے تاکہ نظام زندگی درست چلے. تو ایک ایسا کنواں جس کے اندر حیض ڈلے اور لحوم الکلاب ڈلے اور نتن ڈلے، یہ خالص وہم تھا. ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ ایک کنویں کے اندر پانی ہو اور لوگ استعمال کرتے ہو، تو جو لوگ پانی استعمال کرتے وہ شہر کے باشندے ہیں نا، تو شہر کے باشندوں کے ہوتے ہوئے خود شہر کا کوئی آدمی وہاں گندگی ڈال سکتا ہے؟ آپ خود سوچے رہا، جس ٹینک سے آپ پانی پیتے ہیں اس ٹینک میں کوئی گندگی ڈالے تو آپ اس کا ہاتھ نہیں روکیں گے. تو پورا مدینہ منورہ میں اس کا پانی چل رہا تھا، اور یہ کہاں ممکن ہے کہ اس میں نجاسات ڈلی ہوئی ہو؟ اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ اگر نجاست کسی چیز میں ڈل جائے تو اس کے پانی پر اثر ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ ایک ٹینک کے اندر ایک جوڑا کپڑے خون میں لت پت ڈالے اور پھر 2-3 کتے لا کر کے اس میں پھینکے اور پھر جو ہے نا 8-10 کلو گوبر اس میں ڈالے تو بدبو آئے گی یا نہیں؟ بالکل پانی سڑ جائے گا. تو یہ امکان سے باہر ہے کہ ایسا ہوا ہو اور نتیجہ نہ ہو. تو ہر طرف سے بیر بزا کا پانی وہی ہے جو صاحب ہدایت نے کہا ہے کہ کان ماؤہ جاری فی البساتین، اور جاری کے 2 مطلب بیان کیے. ایک تو یہ کہ ڈول لگے ہوئے تھے، کثرت سے نکلتا تھا، اور بعض مورخین کا خیال ہے کہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ اس کے منہ سے بہتا تھا، باہر آتا تھا. یہ دمبا گوٹ ہے اس طرف سپر ہائی وے پہ، وہاں پر ایک جگہ میٹھے پانی کا کنواں ہے اور اس سے خود بخود باہر پانی آ رہا ہے، اتنا زیادہ پانی. اللہ اکبر و کبیرہ. ابن عباس اور عائشہ کی روایات سنن میں ہے. یہ دوسرا باب بھی اسی سے متعلق ہے، باب منہ آخر، اسی قبیل کا ایک اور باب. وبی قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدہ عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن زبیر عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يسأل عن الماء، پانی کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، یکون فی الفلات، جو جنگلوں میں ہوتا ہے، من الارض، زمین کے، وما ينوب من السباع والدواب، نہ بینوب مانا بار بار آنا، اور وہاں آتے رہتے ہیں درندے اور جانور. تو جنگلوں کے اندر پانی ہوتا ہے، تالاب ہوتا ہے بڑا، اور اس تالاب میں انسانوں کے علاوہ حیوانات بھی آتے ہیں اور پانی پیتے ہیں. قال اذا كان الماء قلتين، پیغمبر نے کہا کہ پانی جب 2 قلے ہوں، لم يحمل الخبث، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ نجاست کو اٹھائے، مطلب یہ کہ پلید نہیں ہوگا، کیونکہ قلتین بڑی چیز ہے. قال محمد بن اسحاق القلہ ہی الجرار، قلہ کہتے ہیں مٹکے کو، والقلۃ التی یستقی فیہا،
اور وہ قلہ مراد ہے جس کا پانی پیا جاتا ہو. قال ابو عیسیٰ وقول الشافعی واحمد واسحاق قالوا اذا كان الماء قلتين لم ينجسوا شيء. جب پانی دو قلے ہو تو پلید نہیں ہوگا. ما لم يتغیر ریحه او طعمه او لونه. وقالوا يكون نحوا من 5 قرب. ایک قلہ کم از کم 5 مشک پانی کے برابر ہو. حدیث قلتین کے بارے میں حنفیہ کہتے ہیں کہ مسترب ہے اور منکر ہے. مسترب اس لیے ہے کہ اس کی روایت میں روات پر جرح ہے. کہیں ولید ابن کثیر نام آتا ہے, کہیں محمد ابن جعفر ابن زبیر آتا ہے, کہیں عبید اللہ ابن عبداللہ ہے اور کہیں عبداللہ ابن عبداللہ ہے. رجال بھی صاف نہیں ہے اور معنی کے اندر بھی فرق ہے کہ قلہ سے مراد کیا قلہ ہے. قلہ سمجھ گئے مٹکا؟ ہاں, آپ نے بڑے اور چھوٹے مٹکے دیکھے زندگی میں؟ بڑے سے بڑا مٹکا کتنا بڑا دیکھا ہو؟ ہاں بھائی, عام طور پر جو گھڑا ہوتا ہے ہندوستانی اس کو بھی مٹکا کہتے ہیں, منگی تو ہوئی. اور اصلاً تو مٹکا وہ جو راستوں میں لوگ لگواتے تھے سبیلوں کی جگہ, اور اس میں اچھا خاصا پانی آتا تھا. تو کہا ہے یاقوت حموی نے معجم البلدان میں کہ قلہ کے اندر 60 اقوال ہیں. کتنے اقوال ہیں؟ خود حافظ ابن حجر نے اعتراف کیا ہے شرح بخاری میں کہ قلے کی تعین مشکل ہے. تو جس چیز کی تعین مشکل ہے وہ کبھی بھی نبی نہیں بیان کر سکتے کہ پانی 2 قلے ہو جائے. 2 قلے پانی 2 مٹکوں کے برابر بھی ہو سکتا ہے اور 2 قلے پانی ایک پورے حوض کے برابر بھی ہو سکتا ہے. ہماری پشتوں میں اور اردو میں دیگ کس کو کہتے ہیں؟ دیگ. دیگ تو دیگ کو کہتے ہیں جو دعوتوں میں پکتا ہے, لیکن افغانیوں کے ہاں دیگ دیگچی اور پتیلے کو کہتے ہیں. ایک افغانی نے میری دعوت کی کہ رات کو میں دیگ لاؤں گا, ویسے میں دیگ ریجر آڑا ہوا. میں نے 50-60 آدمیوں کو جمع کیا اور وہ افغانی آیا ہی نہیں. میں نے مولوی مصباح الدین صاحب یہاں ناظم تھے, اس کو میں نے کہا, اس نے کہا تو بہت دیر ہو گئی. اچانک جو ہے نا مجھے کہا کہ ہاں ایک افغانی آیا ہے, پتیلے میں تھوڑا سا چاول لایا ہے 1-2 آدمیوں کا. میں نے کہا نہیں, اس نے دیکھ کا کہا تھا. اس کو ٹیلی فون کیا, اس نے کہا سیب زمنگ دگا دیکھ دے نچ میں ضرور ہے بتا زمنگ دیکھ دے خمستا خدے بیڑا غم کا بنگ اشار بولو. ہماری پشتو اور اردو میں تو دیکھ بڑی چیز ہے نا, ان کے ہاں دیگچی کو چھوٹی سی کو جس میں چائے بنتی یہ بھی دے گے. اس لیے شوافی کا حدیث قلتین سے استدلال بظاہر بہت مشکل ہے. ویسے چڑھائیاں بہت زیادہ کرتے ہیں, زورور لوگ ہیں, حدیث کا قلم ان کے ہاتھ میں ہے, لیکن قلتین کی حدیث ان کے علم کی شان سے بعید ہے پیش کرنا. ہمارے ابن دقیق العید نے کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے, اور ابن الحمام نے کہا کہ مسترب ہے. جو کہتے مسترب ہے وہ کہتے سندن استراب ہے. میں نے بتایا استراب سندی. کئی روایت میں ہے ولید ابن کثیر, کہیں آتا ہے محمد ابن جعفر ابن زبیر, کہیں آتا ہے محمد ابن عباد ابن جعفر, پھر محمد ابن جعفر ابن زبیر کے بعد کہیں آتے ہیں عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر, کہیں آتے ہیں عبداللہ ابن عبداللہ ابن عمر. یہ سارے استرابات چل رہے ہیں. چلو اس پر تھوڑا سا کلام مزید ہے.